ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین وہ ذوالقرنین اللہ ذوالقرنین کا ذوالقرنین ذوالقرنین کے بعد ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین علیہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت صرف 4 لوگوں کو عطا فرمائی؟ جی ہاں، صرف 4 شخصوں کو، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا، اور مومنوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں زمین کے مشرق سے مغرب تک اقتدار، طاقت اور اختیار عطا کیا گیا تھا، مگر ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑے ہی شان کے ساتھ آیا ہے، جنہوں نے ظلم کے خلاف کمزوروں کی مدد کی اور یاجوج ماجوج کے فتنے کے خلاف ایک بڑی دیوار تعمیر کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عظیم ہستی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، ان کے سفر اور ان کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا اصل نام سکندر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے آپ خالہ زادہ بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگجو میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے کئی مدتوں تک ان کی صحبت میں رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے وہ ذوالقرنین کہلائے، اور بعض لوگ اس کے قائل بھی ہیں کہ ان کے سر پر 2 ابھار تھا جو سینگ کی طرح لگتا تھا، اس لیے وہ ذوالقرنین کہلائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تمام دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کے بارے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات پیے گا، اور جب آب حیات پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا بدن پر کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور بہت ہی زیادہ طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ مشرف بے ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد اپنی غاروں سے نکل کر روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ پچھلی قوم کے ساتھ ہوا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ، تو وہاں کی آبادی کی بہت ہی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہو گئے۔ یافس بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔
खूंखार और बिल्कुल वहशी जंगली, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपनी गारों से निकलकर खेतियाँ, सब्जियाँ सब खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे।